اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجراں والا جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے 7ویں سالانہ عرس مقدس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ غازی ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے
درجات کو مزید بلند فرمائے اور رب ذوالجلال آپ کے مشن کے سپاہیوں کو مزید عزم و ہمت عطا فرمائے۔ چند اشعار ابتدا میں غازی صاحب کے کردار کے لحاظ سے پیش کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا، سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا۔ بند کرتے ہی اپنی کھول دیں لاکھوں آنکھیں، بند کرتے ہی اپنی کھول دیں لاکھوں آنکھیں، ایسی شان سے وہ دنیا سے ذی شان گیا۔ ممتاز تو پہلے ہی تھا، غازی بھی آخر ٹھہرا، ممتاز تو پہلے ہی تھا، غازی بھی آخر ٹھہرا، وقت رخصت لیے وہ شہادت کا عنوان بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا، بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چوم کے پھندا وہ جھوم کے اتنا بولا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو، چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا۔ تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و ہمت، چند ماہ شوق سے جب آصف بھی زندان گیا۔ جب 14 صدیوں کے بڑے بڑے عشاق کا تذکرہ آئے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ رقم کی ہے، اللہ نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس تاریخ میں بڑا واضح مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ جس کا آغاز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، غازی صاحب کے عرس کی مناسبت سے اسی کی تفسیر اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہوئے یہ فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیجیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں 88 مرتبہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو یا ایہا الذین آمنوا کے عظیم لقب سے یاد کیا ہے، اور حقیقت میں مومن اللہ کا اپنا نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو اللہ نے کہا اے مومنین،
یعنی اس امت کو اپنے ایک نام کے ساتھ اللہ نے یاد کیا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہود کو رب نے ان کی کتاب میں جب بھی خطاب کیا تو یا ایھا المساکین کہا، ایک بار بھی انہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ اے مسکین لوگو۔ ان کی مسکینی پر مہر لگائی کہ دنیا میں جتنی بھی تم موج کر لو، جو بھی کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر مسکینی اور ذلت ہے۔ اور اس امت کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب اللہ نے دنیا میں امن والا کہا، ایمان والا کہا، تو امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اس امت کو رب امن عطا فرمائے گا، یعنی نار جہنم سے محفوظ رکھے گا اور ذلت رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا حکم دینے سے پہلے رب ذوالجلال نے اس امت کو اس لقب سے یاد کر کے یہ واضح کیا کہ ادب کرنا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امن والے لوگوں کا کام ہے اور ایمان والوں کا کام ہے اور جہنم سے محفوظ رہنے والوں کا کام ہے اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رہنے والوں کا یہ منصب ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر النبی جو لفظ استعمال کیا ہے، اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اگرچہ سارے انبیاء علیہ السلام عظیم ہیں، لیکن یہاں جب لفظ النبی کا استعمال کیا گیا تو اس سے مراد نہ تو ہر رسول ہے اور نہ ہی کوئی غیر معین رسول ہے، بلکہ مراد خاص نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ واضح کیا کہ نام سے تو ہر کوئی پہچانا جاتا ہے، لیکن اس میں زیادہ لطف ہے کہ کوئی اپنے منصب سے پہچانا جائے۔ تو مطلقاً منصب نبوت کا جب ذکر ہوتا ہے تو خود بخود تصور دربار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے لیے آواز بلند کرتے ہو، ہرگز اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں آواز بلند نہ کرو۔ تو یہاں خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ تمہارا آپس کا معاملہ بعض کے لیے جو ہے اس سے کہیں بلند و بالا آداب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے، اور ضمناً خاص طور پر ایک طبقہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا قرار دے کر اور اپنے جیسے معاملات میں گردانے پڑتے رہتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں اور وہ ہم جیسے ہیں، تو اللہ نے نص قرآنی کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جب آپس میں بات جیسا معاملہ جو تمہارا آپس کا ہے، اس کی مشابہت اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ جب بات کی مشابہت نہیں تو ذات کی مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان کی ذات کو بھی بلند و بالا بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ واضح کر دیا
ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے یہ پابندی نہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں اور آپ کے معاملہ کو اپنے جیسا سمجھا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارا ایک ایک عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی یہاں پر عمل کی جمع ہے اعمال، اور پھر اس میں اضافت ہے، تو یہاں استیاب ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی قیمتی عمل کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کسی کے کتنے ہی زیادہ اعمال کیوں نہ ہوں، یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے معاذ اللہ معمولی سی بے ادبی کی، کہ جس طرح ماقبل میں اس معمولی بے ادبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی بڑا قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک عمل نہیں، لاکھوں کروڑوں عمل ضائع ہو جائیں گے. صرف چھوٹے چھوٹے ہی نہیں، بڑے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. صرف نوافل ہی رائگاں نہیں جائیں گے، بلکہ فرائض کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا. اور اس انداز میں یہ نقصان ہوگا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، اور اتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا. اس بنیاد پر یہ لازم کیا گیا کہ امت مسلمہ کے لیے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم ہیں، اور اس قدر یہ حساس مسئلہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بے ادبی ادھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اعمال کے ضائع ہونے کا باعث بنتی ہے. تو پھر ادب کتنا بلند مقام رکھتا ہے اعمال کے مقابلے میں اور اعمال کی قبولیت کے مقابلے میں. یہاں جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ان تعلیمات کو پا لینے کے بعد جس انداز میں انہوں نے آداب کا تقاضا پورا کیا، صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 121، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو. سرکار مجھے ہر کسی سے زیادہ محبوب تھے، لیکن اس کے باوجود ما کنت اطیق ان املا عینی منہ، زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ میں نے اپنی آنکھ بھر کے سرکار کو دیکھا ہو. میں یہ طاقت ہی نہیں رکھ سکا، مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ویسے تو جو جتنی پیاری ہستی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ آنکھ بھر کے انسان دیکھتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی زندگی میں ایک بار بھی، حالانکہ آپ سب سے بڑھ کے مجھے محبوب تھے، ایک بار بھی میں آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکا. وجہ کیا تھی؟ اجلال اللہ، کہ سرکار کا جلال اتنا طاری تھا، روب اتنا تھا. اور کہتے ہیں اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم بتاؤ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رخسار کیسے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے لب ہے مبارک کیسے ہیں، تو کہتے ہیں وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں، چونکہ خلاف واقعہ کر نہیں سکتا اور ساری زندگی دیکھ سکا نہیں کہ جو دیکھنے کا حق ہے
کہ کہیں دیکھنے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں آج وہ سب کچھ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَوْ عَيْنَيَّ مِنْهُ، اگرچہ میں نے صحابیت کے کئی سال گزارے ہیں مگر زندگی میں ایک بار بھی میں آنکھ بھر کے سرکار کو دیکھ نہیں سکا۔ تو یہ آداب ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 3668۔ اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے پاس رونق افروز ہوتے تھے، انصار اور مہاجرین دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، فیہم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جب اس محفل میں انصار اور مہاجرین کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر خدمت ہوتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں لا یرفع احد منہم الیہ بصرہ الا ابو بکر و عمر، سارے انصار اور سارے مہاجرین میں سے کسی کی یہ مجال نہیں تھی سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کہ وہ اپنی آنکھ پوری کھول کے سرکار کا دیدار کر سکے۔ لا یرفع احد منہم الیہ بصرہ، کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا سرکار کی طرف، یعنی اتنا جلال طاری تھا اور اس حد تک آداب تھے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آداب بجا لانے میں ان سب سے زیادہ ماہر تھے۔ فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، فرمایا یہ دو ہستیاں تھیں جو سرکار سے آنکھ ملا سکتی تھیں۔ لفظ یہ ہے کانا ینظران الیہ، یہ دونوں سرکار کی طرف دیکھتے تھے، وینظر الیہم، اور سرکار ان کی دیکھتے تھے، یعنی ان کے سوا اور کسی کو یہ منصب حاصل نہیں تھا۔ کانا ینظران الیہ وینظر الیہما، سرکار ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، فرمایا سرکار انہیں دیکھ کے تبسم فرماتے تھے اور یہ دونوں سرکار کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے۔ یعنی یہاں چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وہ صحابی کے جو عہد صحابیت میں ابھی بچے تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کا حلیہ مبارک ان چھوٹے عمر کے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ بڑی عمر کے جو تھے ان پر جلال طاری تھا، اور چھوٹے جو تھے ابھی اپنے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہ انہیں زیادہ ان معاملات کا پتہ نہیں تھا جتنا کہ بڑوں کو پتہ تھا، تو بڑے تو بالکل نگاہیں جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، اور ان میں سے صرف وہ جو پھر سب سے بڑے تھے وہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور سرکار ان کی طرف نگاہ فرماتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بارہا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وَكَانَ اِذَا تَكَلَّمَ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گفتگو فرماتے تھے
अतरका जुलसाउहु कअन्नमा अला रूसिहिम तैर, कि सारे सहाबा अपने सर झुकाए हुए होते थे, निगाहें झुकाए हुए होते थे, गोया कि उनके सरों पे परिंदा बैठा हुआ है और ये है कि कहीं वो परिंदा उड़ ना जाए। इस अंदाज में आदाब बजा लाते थे। यही वजह है कि जिस वक़्त हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत में आए हुदैबिया के मकाम पर, और उन्होंने आकर देखा, जो उन्होंने जाकर फिर कुरैश मक्का को रिपोर्ट दी, जिसका तज़करा फिर सही बुखारी में भी है कि चूँकि उन्होंने फिर कलमा पढ़ा और सहाबी बने, तो उस रिपोर्ट के अंदर भी जाकर उन्होंने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का जो अंदाज़ था मोहब्बत का, उसे जाकर कुरैश के सामने बयान किया कि वफ़द्तु अलल मुलूक वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रअयतु मालिकैन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मैं दुनिया के बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैं कैसर व किसरा के पास गया हूँ, मैंने आज तक किसी बादशाह के सिपाहियों को, उसके वजीरों को, उसके दरबार में बैठने वालों को उस बादशाह की यूं ताजीम करते नहीं देखा जैसे असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं। ये कहने के बाद फिर वो झलक बयान की, 5 चीज़ें बयान की कि इज़ा तनख्खमा, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना लुआबे दहन अपने होंठों से जुदा करते हैं तो उन सहाबा को उसका भी इतना अदब है, उसकी भी इतनी ताजीम करते हैं कि वो अपने हाथों पे लेते हैं और चेहरों पे लगा लेते हैं। इज़ा तकल्लमा खाफादू अस्वातहुम, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ये अपनी आवाज़ें उनसे पस्त रखते हैं। इज़ा अमारा फब्तदरू अमरहू, जिस वक़्त वो हुक्म देते हैं, हुक्म एक को होता है, ये तैयार सारे हो जाते हैं। और मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, कहा कि देखने में भी अदब करते हैं। कैसे अदब करते हैं? मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तेज निगाही से उनका दीदार करे। ये सारे अपनी आंखें झुका के थोड़ा थोड़ा देखते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इस अंदाज में करते हैं कि देखने में भी कहीं बेअदबी ना हो जाए। इस तरह आदाब सीखे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर आगे उम्मत तक उन आदाब को पहुँचाया। और फिर खालिक कायनात जल्ल जलालुहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये वाज़े फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, कि मेरे महबूब आपके आदाब हमने लोगों पे लाजिम किए हैं। अब जो आपका मजाक उड़ाएगा, माज़अल्लाह तौहीन करेगा, तो फिर उससे बदला लेने के लिए हम काफ़ी हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर निशान इबरत बनाया ऐसे लोगों को जिन्होंने माज़अल्लाह मामूली सी भी तौहीन की, और फिर साथ ही जिस तरह के रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान हमने उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पे लेकर ड्यूटी इस उम्मत के अफराद की लगा दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बच्चा बच्चा हाफिज बन गया। अल्लाह कहता है हम हाफिज हैं, और फिर तौफीक दी तो बच्चा बच्चा हाफिज बना। और ऐसे ही फरमाया कि महबूब
آپ کی عزت و ناموس کہ ہم نگہبان ہیں، اور پھر اس امت کو توفیق دی، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ امت بانج نہیں ہے، اس کی گود میں آج بھی ممتاز قادری جیسے ناموس رسالت کے محافظ موجود ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر اور وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جب کوئی بندہ طلب علم کے لیے یعنی دین کے علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ طلب علم یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ باقاعدہ کوئی کلاس میں جاتا ہے، اور یہ طلب علم یہ بھی ہے کہ علم کی حصول کی نیت سے کوئی مسجد میں جاتا ہے درس قرآن سننے کے لیے، جمعہ کی تقریر سننے کے لیے کہ مجھے دین کا علم آ جائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب کی بڑی شان ہے۔ لیکن جس طرح کہ آج کے لبرل لوگ ہیں، امام نووی لکھتے ہیں بستان العارفین کے اندر، حافظ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی وہ کہتے ہیں، کننا نمشی فی ازقۃ البصرۃ الی باب بعض المحدثین، کہ ہم بصرہ شہر میں جو عراق کا شہر ہے ایک محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وقت مختصر تھا تو گلی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا، فاسرات المشیہ، میں جب تیز چلا، وکان مع رجل منہم ماجن فی دینہ، تو ساتھ ہی ایک شخص تھا جو کہ دینی امور کے لحاظ سے محتاط نہیں تھا، تو میں جب تیز چل رہا تھا تو اس نے مذاق کیا اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہنے لگا ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکۃ لا تکسروها، کہا کہ تم بڑے تیز چل رہے ہو، کہیں فرشتوں کے پر ہی تم توڑ نہ دو۔ یعنی یہ مذاق کے انداز میں اس نے کہا کہ جو کہ حدیث شریف میں ہے، اور اس نے حدیث پر تان کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ مزید کوئی ادب سکھا رہا تھا، مذاق کے طور پر اس نے کہا کہ چونکہ حدیث میں تم کہتے ہو کہ آیا ہے کہ فرشتے پر نیچے بچھاتے ہیں طالب علم کے پاؤں کے نیچے، اور تم دین کے طالب علم ہو اور پھر اتنا تیزی سے چل رہے ہو اور زور زور سے پاؤں تمہارے زمین پہ لگ رہے ہیں، تو دھیان کرو، تم تو فرشتوں کے پر جو ہے وہ توڑ دو گے۔ جس وقت اس نے توہین کے اور تضحیک کے لہجے میں یہ کہا تو امام نووی کہتے ہیں کہ وہ محدث جو بصرہ کی گلی میں پڑھنے جایا کرتے تھے، ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی اس شخص نے مذاق اڑایا تو جفت رجلاہ وسقط علی الارض، اس کے دونوں پاؤں سکڑ گئے اور اس کے بعد ایک قدم بھی آگے نہ چل سکا اور زمین پہ گر گیا، کہ اس نے رسول پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی تو یہ ہے کہ جس طرح
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کسی کے ذمے لگاتا ہے، اور وہ ذمہ ضروری نہیں کہ بندہ ہو سکتا ہے منگولوں کا کتا ہو وہی ذمہ داری پوری کر دے، اور یا منتخب انسان ہو یا کسی بجلی کی ڈیوٹی لگا دے، اور یہاں فوراً اس کے پاؤں شل ہو گئے کہ اس نے مذاق اڑایا ہے حدیث شریف کا۔ اور ساتھ ہی امام ابو داؤد سجستانی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی، ان الملائکۃ لتضع اجنحتھا لطالب العلم، کہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پڑھنے والوں میں سے ایک شخص اس کو شرارت سوجی، اس نے اپنے جوتے کے نیچے میخیں لگا لیں، فجعل فی عقبیہ مسامیر حدید، لوہے کے کیل اس نے لگا لیے، اور اس سے پوچھا گیا تو یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا ارید ان اطع اجنحۃ الملائکۃ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فرشتوں کو ذرا بتاؤں کہ وہ کیسے پر بچھاتے ہیں، انہیں کچھ درد تو ہو معاذ اللہ، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس انداز میں پر بچھاتے ہیں تاکہ میرے اعزاز کا انہیں پتہ تو چلے۔ تو اس لیے میں نے یہ میخیں لگائی ہیں کہ فرشتوں کے پروں کو یہ میخیں چبھیں۔ یوں راہ علم میں جب میخیں لگا کر اپنے جوتوں کے تلووں کے نیچے وہ چلا تو امام ابو داؤد سجستانی کہتے ہیں فَأَصَابَتْهُ أَكَلَ فِي رِجْلَيْهِ، اس کے دونوں جو پاؤں تھے اس کی ہڈیوں سے سارا گوشت جدا ہو گیا، کہ اس نے فرشتوں کا مذاق اڑانا چاہا اور اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانا چاہا تو فوراً آفت آئی۔ اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جو عقل کے ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی، اور وہاں پر ایمان بالغیب ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کے ذریعے ہی ان احادیث کو مانا جا سکتا ہے، اپنی عقل کے ترازو پہ ہم تول ہی نہیں سکتے۔ اور جو ایمان بالغیب رکھتا ہے وہ اس جہان میں بھی پاس ہو جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی پاس ہو جاتا ہے، اور جو معاذ اللہ آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس ضمن میں مذاق اڑانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ نوبت آتی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے یہاں ہی آ جائے، کبھی یہاں آتی ہے اور کبھی اس کا مواخذہ پھر قبر میں ہوتا ہے اور کبھی حشر میں ہوتا ہے، جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو پھر امام کی اقتداء کا دھیان رکھا کرو، امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ سجدے سے، اور امام سے پہلے جو رکوع سے سر اٹھائے فرمایا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا سر گدھے کا سر نہ بن جائے۔ اب ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ امتی ڈر جائے، تجربے نہ کرے۔ ایک محدث حدیث پڑھایا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ حجاب میں رہتے تھے، یعنی ان کے اور ان کے شاگردوں کے درمیان ہمیشہ پردہ رہتا تھا، اور بڑے سکالر تھے، بہت متبحر عالم دین تھے، شاگرد ان سے پڑھتے تھے، فیض یاب ہوتے تھے، مگر ان کا دیدار نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہمیشہ حجاب میں رہتے تھے۔ تو شاگرد پڑھتے رہے کئی سال، انہوں نے اپنے شیخ سے علم حاصل کیا، بالآخر انہیں یہ جذبہ تھا کہ ہم دیدار تو کریں اپنے حضرت صاحب کا، کہ جن کے پاس اتنا علم ہے ہم ان کا چہرہ تو دیکھیں۔
تو ان سے انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی اور وہ ان کو ہلے بہانے سے ٹالتے رہے کہ نہیں، کہ میں نے کوئی نظر مان رکھی ہے، میں اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتا. مگر بالآخر ان کو یہ بتانا پڑا. انہوں نے کہا کہ میں چہرہ اس لیے نہیں دکھاتا، معاذ اللہ میرا چہرہ گدھے کا چہرہ ہے، کیونکہ میں نے اس حدیث کے لحاظ سے جب اپنی طالب علمی کے زمانے میں نے پڑھی تو میں نے کہا آزماؤں تو صحیح، کہ ایسے ہی حدیثوں میں ڈرا دیا جاتا ہے کہ یوں نہ کرو یوں ہو جائے گا. تو میں نے آزمائش کے لیے امام کے پیچھے جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو رکوع میں امام سے جان بوجھ کے میں نے سر پہلے اٹھایا. اس سر اٹھانے کی پاداش میں میرا چہرہ بدل گیا. اب میرا چہرہ انسانی چہرہ نہیں بلکہ گدھے کا چہرہ ہے. کہ فوراً گرفت ہوئی کہ میں نے کیوں اس طرح ایک حدیث کو یوں آزمانے کی کوشش کی. مجھے ایمان بالغیب چاہیے تھا، اور یوں مذاق کرنا، تضحیک کرنا یہ ہرگز جائز نہیں تھا جس کا مجھ سے ارتکاب ہوا. تو آج کے آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق میں ہمیں یہ ضروری ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں جا کر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عقلیں چھوٹی ہیں اور حدیث کا مضمون بڑا وسیع ہے، اور اس کے لیے اب ہم ایمان بالغیب کے ذریعے ہی پورے اتر سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں متقی لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی یقین کی ایک بہت بڑی منزل ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو رب ذوالجلال جو ہے آگے ترقیاں عطا فرماتا ہے. دیکھیے یہ مرحلہ جب ابھی تعلیم کا مرحلہ تھا صحابہ کے لحاظ سے، اس وقت ان کو یہ سکھا دیا گیا. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک شخص سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے بکری کی دستی کا گوشت پیش کرو. ایک بکری پکائی گئی تھی دیگچے میں. سرکار نے فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو. انہوں نے دیگچے سے نکالی اور پیش کر دی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی دستی پیش کرو. تو صحابی نے دوسری ٹانگ پیش کر دی. سرکار نے پھر فرمایا ناولنی الذرا، کہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو. تو صحابی ابھی تربیت اور تعلیم کے ابتدائی مراحل میں تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی اگلی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، تو میں نے وہ دونوں پیش کر دی ہیں، اب میں کیسے پیش کروں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا تھا لو ناولتنی ما زلت تناولنی. فرمایا تم نے یہ کیوں کہا؟ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کس کی زبان سے یہ سوال ہو رہا ہے. وہ زبان جس کو سب لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم نہ کرتے صرف یہ عقیدت رکھتے ہوئے کہ فرمایا سرکار نے ہے تو پھر کمی کیسے آ سکتی ہے. لو ناولتنی ما زلت تناولنی، فرمایا اگر میں 10 بار مانگتا تو 10 ٹانگیں نکلتی، میں 100 بار مانگتا تو 100 نکلتی. میں جب تک مانگتا رہتا اسی دیگچے سے ایک ہی بکری کی اگلی ٹانگیں نکلتی رہتی، خود ٹانگیں بنتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بخل والا معاملہ رکھتا ہے اعتقاد میں، اس سے رویہ بھی بخل والا ہی اپنایا جاتا ہے، اور جو خوش اعتقادی رکھتا ہے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
ایک طرف تو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا میرے بارے میں جو نظریہ ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے تو پھر اس سے قریب والا معاملہ ہوتا ہے، میں اسے تنہا نہیں رہنے دیتا، میں اسے بے آسرا نہیں رہنے دیتا، کیونکہ اس کا نظریہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اگر وہ مجھے اپنے سے دور سمجھتا ہے، حالانکہ میں تو دور نہیں ہوں، میں تو شرک سے بھی قریب ہوں، لیکن جب وہ نظریہ ایسا بنا لیتا ہے تو پھر میری رحمت بھی اسے تنہا چھوڑ دیتی ہے، یعنی اسے رحمت بھی یہی معاملہ اس سے کرتی ہے کہ تو نے مجھے دور سمجھا ہے تو پھر اب اکیلا بھگت لے اس معاملے کو، رحمت اس کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ تو کتنا بڑا انسان کے پاس پاور ہے اس یقین اور خوشی اعتقادی کی کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ نظریہ رکھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اسے محروم نہیں ہونے دیتی۔ ایسے ہی جب وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ سرکار اللہ کی عطا سے مجھے نوازنے والے ہیں، تو پھر یہ تنہا نہیں ہوتا، پھر اللہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی نواز دیتا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جس وقت ایام اسیری میں تھے تو اس وقت آپ نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور ہم نے اس وقت کے کئی اجتماعات کے اندر یہ چیز ذکر کی کہ جب آپ سے اسیری کے ایام میں یہ تشویش ظاہر کی گئی کہ کھانے پینے کو جب کچھ نہیں ہوتا تو کس انداز میں گزارا ہو سکتا ہے، یا دل پذیر صاحب کہتے ایک بار وہ اہتمام جو ہم ہر جمعرات کو کرتے تھے نہ کر سکے، اور افسوس ہوا کہ اب اتنے دن آپ کس طرح گزاریں گے؟ تو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں جس پھل کا بھی تصور کرتا ہوں میری زبان پر اس کا ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور صرف زبان پر ٹیسٹ نہیں پیدا ہوتا، میں اپنے پیٹ میں اس کا وزن بھی محسوس کرتا ہوں، اور میں اپنے جسم میں اس کی قوت بھی محسوس کرتا ہوں، اس واسطے کہ جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول اسے تنہا نہیں رہنے دیتے، اپنی خصوصی جو اپنی نوازشات ہیں اس سے بہرہ ور کرتے ہیں، خواہ وہ میاں والی کی جیل میں غازی علم الدین شہید ہو یا اڈیالہ کی جیل میں غازی ممتاز قادری شہید ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلک اور یہ عقیدے کی برکت ہے، اور یہ آج عرس کے موقع پر غازی صاحب کی لحاظ سے میں پیغام پھر اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہر کوئی اتحاد اہل سنت کی بات کر رہا ہے، ہمارے نام غازی صاحب نے جیل سے جو خطوط لکھے، تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری شہید کے جتنے بھی قائدین تھے، اس میں آپ نے بارہا اس چیز کا اپنی طرف سے اظہار کیا کہ مجھے یہ حسرت ہے کہ اگر میں رہا ہوا باہر آنے کے بعد میں خود کروں گا یا میں شہید ہو گیا تو پھر میرا یہ پیغام امت تک پہنچایا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا باہمی اتحاد ہو عقیدے کی بنیاد پر، کہ خود اہل سنت آپس میں متحد ہوں اور یہ اتحاد عقیدے کی بنیاد پر ہو، یعنی جس طرح ہم نے مینار پاکستان میں وہ نعرہ بلند کیا کہ پہلے اعتقاد پھر اتحاد، تو یہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام ہے جو آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کرنے کے بعد ایام اسیری میں بار بار اس کی توقع کی، اس کی تمنا کی، اور آج بھی بقا اسی میں ہے، اور جب تک
اعتقادی اور نظریاتی بنیادیں کھوکھلی ہوں تو کوئی کسی کامیابی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ بنیادیں مضبوط ہوں تو پھر بڑے مشکل سے مشکل جو مرحلے ہیں وہ سر کیے جا سکتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آل پاکستان سنی کانفرنس کی شکل میں اہل سنت کو منزل کی ایک جھلک عطا فرما دی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مختصر سی کاوش کی ہے اور اہل سنت کا یعنی عقیدے کی بیس پر منعقد ہونے والا اجتماع، جس میں محض عقیدہ کو بیس بنایا گیا، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ حالانکہ عمرے کی ٹکٹیں رکھ کے بھی تو مجمع اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں ایک جذبہ لے کر مسلک اہل سنت کی دھاک بٹھانے کے لیے اور اپنے مسلک کو ووٹ دینے کے لیے اور اپنے مسلک کی برتری کے لیے اور اپنے مسلک کے احیاء کے لیے اور مسلک کے مخالفوں سے ٹکر لے کر اپنے مسلک کا وہ ٹائٹل جس کو چھپانے کی سازشیں ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم نے انگڑائی لی ہے اور عزم کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمہاری حرکت میں کتنی برکت ڈالی ہے۔ تو ماضی کے اجتماعات دیکھ لیجئے، راتوں کے اجتماعات تو ہوتے رہتے ہیں، دن دہاڑے مینار پاکستان پر اتنا بڑا اجتماع صرف عقیدے کی بیس پر، اگر یہ کرنے کا اعزاز رب نے دیا ہے تو آپ لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اپوزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جو کام کر رہا ہے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اگر تم کروڑ بھی کسی جگہ اکٹھے ہو جاؤ لیکن تمہارے اکٹھے ہونے سے کہیں ضرب نہ لگے تو اس کروڑ افراد کے اکٹھے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ضرب لگی ہے تو پتہ چلا کہ پھر تمہارا جو نشانے پہ ضرب لگی ہے کہ جو لوگ قرآن کے تقدس کے خلاف بولتے ہیں، شان الوہیت کے خلاف بولتے ہیں، شان رسالت کی بھی ادبی کرتے ہیں، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بولتے ہیں، سرکار کی 3 بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ صحابہ کی بے ادبیاں دن رات کرتے ہیں، اگر ان کے ہاں تمہارے اجتماع کی وجہ سے صف ماتم بچھی ہے تو پھر سمجھو کہ دربار رسالت میں تمہیں قبول کر لیا گیا۔ کچھ کالے لوگوں کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، ایک دن پہلے اور پھر جب ہماری کانفرنس ہو رہی تھی اس دن 12 بجے تک وہ مختلف دفاتر میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایمان بالغیب کی شان ہے۔ ہم تو خاک نشیں ہیں، مگر ان خاک نشینوں کو اللہ نے وہ روب دیا ہے کہ دشمن کہتا ہے ان کے پیچھے پتہ نہیں پاور کون سی ہے، فلاں پابندی بھی ہے، فلاں پابندی بھی ہے، ان کی تصویر نیٹ پہ چل نہیں سکتی، سیل ہیں سارے اکاؤنٹ، ان کا شناختی کارڈ بند ہے، اور جلسہ مینار پاکستان پہ کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ تو اپنے ایسے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کو دن دہاڑے پتہ چلے،
جب ساری کرسیاں خالی ہوں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ بڑی جگہ پہ جلسے نہیں کیے جاتے. اور وہ دوسرے تھے کہ وہ ان کے پیچھے کون ہے. تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں ہم بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے آگے بڑھنے والے ہیں. اور پھر اتنی اپوزیشن تھی اپنی گلی سے لے کر امریکہ تک. روافض اور تفضیلی اس لیے نالا ہے کہ لفظ سنی کیوں ہائی لائٹ ہو رہا ہے. یہ ان کا مسلک اجاگر ہو گیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں اس مسلک والے لوگ اتنے زیادہ ہیں اور یہ مینار پاکستان پہ اکٹھے ہیں. ان کو اس نام پر کیوں اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ اس نام پہ کریں؟ کوئی اور نام استعمال کر لیتے. انہیں یہ ہے کہ لفظ سنی کیوں استعمال ہوا، ہمارا ٹائٹل استعمال ہوتا. اور کچھ دھڑے تھے وہ کہتے تھے سنی یہ نہیں سنی ہم ہیں. وہ ناسبی، وہ خارجی، انہیں یہ درد تھا کہ سنی یہ نہیں سنی ہم ہیں. اور رافضی کو درد تھا کہ سنی نہیں ہم شیعہ اصل ہیں. لیکن حق بحقدار رسید، رب نے جن کا حق تھا انہیں عطا فرما دیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جس وقت عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. کہیں ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. کیا ہے ستارہ اور وہ بھی ٹوٹا ہوا، اور کہیں یہ ماہ کامل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. اور میں نے جب ان کالوں کے اڑے ہوئے رنگ دیکھے تو میں نے کہا اقبال سے چلو معذرت کر لیں گے تھوڑی سی. عروج حضرت سنی سے کنجر سہمے جاتے ہیں. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے عروج حضرت سنی سے کنجر سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. اور دیکھو جو وہ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس فلاں بھی آیا ہے فلاں بھی آیا ہے، تو ہم بلا وجہ تو نہیں کہتے. کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے ہمارے سامنے، اور ادھر یاریاں کے لوگوں سے ملے تو چھپ کے ہوں گے، مگر آخر چھپی ہوئی بات چھپی تو نہیں رہتی. تو اللہ کا فضل ہے، یہ رستہ جس کو ہم نے اپنایا ہے اس پر مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی رستہ اس پر استقامت ہو تو انشاءاللہ اس پہ اثرات مرتب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.